نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یتخذ بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک. کس کی جمع ہے یہ؟ ند کی. نون دال دال اس کا معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، بھاگنا. اونٹ کا جدھر منہ آئے ادھر بھاگ جانا. تو بھاگتا انسان کب ہے؟ جب نفرت ہو. جس چیز سے محبت ہو اس سے تو نہیں بھاگتا. تو اسی سے پھر اس کے اندر معنی مد مقابل کا آیا، مخالف، حریف. یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے. محبت کا لفظ جو ہے بے سے ہے. حب، حبہ کہتے ہیں دانے کو، گندم وغیرہ کا. تو دانا بھی زمین میں چھپا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح محبت بھی دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جو چیز پسند ہو یا جو چیز اچھی معلوم ہو اس کے ارادے کا نام حب ہے. کحب اللہ مانند اللہ کی محبت کے. والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ شدید ہیں، حبن محبت میں، للہ اللہ کے لیے. ولو اور کاش ذرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، از جب یرونا وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو تو پکار اٹھیں گے ان القوت بے شک قوت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت عذاب والا ہے. اس جب تبرأ الذین بیزار ہوں کہ وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی. اب اتبعوا اور اتبعوا دونوں کا روٹ کیا ہے؟ تے بے این. ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. وتقطعت اور کٹ جائیں گے. روٹ کیا ہے؟ قاف تو این. بہم ساتھ ان کے الاسباب اسباب. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب کہتے ہیں رسی کو. رسی دو چیزوں کو باہم جوڑتی ہے، باندھتی ہے. تو اسباب کا معنی تعلقات کیا جاتا ہے کیونکہ تعلقات بھی انسانوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اگر تعلق ہی نہ ہو تو رشتے بھی کٹ جاتے ہیں. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش بے شک ہمارے لیے کرتن ایک بار لوٹنا ہوتا، پلٹنا ہوتا. کرتن کا روٹ جو ہے کاف رے سے ہے. کسی چیز کو موڑ دینا. بٹی ہوئی رسی اس کو بھی کرن کہا جاتا ہے. تو کر کا مطلب ہے پلٹنا. فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری دکھاتے. نتبرأ کا روٹ جو ہے وہ بے رے حمزہ سے ہے، برا. برات اردو میں استعمال ہوتا ہے، براءت بیزاری. منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے. کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالی اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر. حسرات ہے سین رے. حسر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ننگا کرنا، اس سے پردہ اٹھانا. حسرت غم کو کہتے ہیں. جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر نادم اور پریشان ہونا. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے نا انسان پر. وما ہم بخارجین اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے من النار آگ سے. تفسیر ومن الناس لوگوں میں سے، من یتخذ من دون اللہ اندادا کچھ ایسے بھی ہیں
جو یہ کھلے کھلے آثار دیکھتے ہوئے بھی، جو اتنی خوبصورت سینری دیکھتے ہوئے بھی، اتنی حیرت انگیز تصویر دیکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شریک بنا بیٹھتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. بنیادی طور پر انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے. اصلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے کئی قسم کی کمزوریاں رکھتا ہے. ان کمزوریوں کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری. یعنی ہر انسان کے اندر کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے، یا کمی، یا کوتاہی، یا ڈیفیشنسی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان ہے نا. اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو پھر خدا ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، باقی ساری مخلوق تو اس سے کم ہے. تو انسان جو کہ کمزور ہے، اس کے اندر کمی ہے. جب انسان کو اپنی کسی کمی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر کسی ایسی چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جو اس کی اس کمی کو دور کر دے. وہ ڈپینڈ کرنا چاہتا ہے کسی چیز پر. پھر وہ سوچتا ہے کہ کس چیز پر ڈپینڈ کرے، کس پر بھروسہ کرے، کس کا سہارا لے. تو قدرتی طور پر وہ اس چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جس کو وہ اپنے سے مضبوط سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. اور عموماً جس چیز کو انسان اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور پھر انسان کے محبت کے یہ جذبات بسا اوقات اس ہستی کو اس کا معبود بنا دیتے ہیں، اس ہستی کو انسان کا معبود بنا دیتے ہیں. جس چیز سے بھی انسان پھر شدید محبت کرنے لگتا ہے، دراصل وہی چیز اس کا معبود ہو جاتی. تو شرک کیا ہے؟ شرک بنیادی طور پر چاہت، محبت، عبودیت کے جذبات کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مرکز عبادت بنا لینا. کیونکہ عبادت کی جو طلب ہے نا وہ انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنائے اپنی عبادت کے لیے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ عبادت کی جو ایک ضرورت ہے وہ ہر انسان اور ہر جن کے اندر ہے کہ وہ کسی کو پوجنا چاہتا ہے، کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے، کسی کے نام اپنی ساری عقیدت اور محبت وابستہ کر لینا چاہتا ہے. اور یہ حق صرف اللہ کا ہے جس کے یہ سب کارنامے ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. اس لیے جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ایسے ہی مائل ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اسی لیے ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کریں، قائل نہیں مائل کریں، کیونکہ انسان کے اندر اس کے جذبات جو ہیں وہ اتنی شدید تر قوت رکھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے پھر اس کے راستے میں ہر رکاوٹ اور ہر خطرے کو وہ عبور کر لیتا ہے. تو اب 2-3 باتیں ہوگی نا. نمبر 1، انسان کمزور ہے، وہ اپنی اندر کی کمزوری کو باہر کی کسی طاقت سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ پورا کرنا چاہتا ہے. نمبر 2، انسان کے اندر عبادت کی ایک طلب ہے، پیاس ہے. انسان اپنے جذبات کو کسی ایک ہستی کے نام وابستہ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے خیالات اور اس کے جذبات اور اس کا سب کچھ اس کے گرد ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اس کا معبود بن جاتا ہے. یہیں سے پھر شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں کس کس چیز کو معبود بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدا بنا لیا، کچھ نے سورج کو خدا مان لیا، کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کوئی آگ کو خدا مان بیٹھا، کوئی پانی کی عبادت کرنے لگا، کوئی پتھروں کو گھڑ کے سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرنے لگا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کسی مضبوط ہستی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی، یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں نظر آتی ہیں تو ہم انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کرتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے. کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، کچھ شریک.
ان کی عقیدتیں اور محبتیں اور جذبات اللہ کے سوا دوسروں کے گرد گھومنے لگتے ہیں. یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں. کحب اللہ، ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی ہستی کا تعارف ہو جاتا ہے وہ لوگ پھر اللہ سے سب سے بڑھ کر پیار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ایک نشانی جو ہے وہ ان کو مسحور کرتی ہے، حیران کرتی ہے. وہ اس میں کھو جاتے ہیں، وہ اس بات پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے ان سب کو بنایا ہے. پھر وہ بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں کھو کر رہ جاتے بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو اس حقیقت سے دور رہتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. ولو یری الذین، کاش کے دیکھیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے. ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. آج ان کو آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، ہواؤں کے چلانے میں اللہ کی قوت نظر نہیں آ رہی، تو کل جب وہ اپنی سزا کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو یہی بات مان لیں گے، پکار اٹھیں گے کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے تھے، جن کی محبت میں وہ گرفتار تھے، جن کو وہ بڑی چیز سمجھتے تھے، جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے، جن کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، آج ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. ولا ہم ینصرون والی بات. کیونکہ اگر کسی اور کے پاس قوت ہوتی تو آج اپنے چاہنے والوں کو، پکارنے والوں کو چھڑا لیتے نا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے. کس کی؟ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان لوگوں کی جنہوں نے پیروی کی. یعنی قیامت کے دن پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی، ان کے باہم تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے اعلان بیزاری کریں گے. چاہنے والے اور چاہے جانے والے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات، محبت کے رشتے سب ختم ہو جائیں گے، سب کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ایک بار ہمیں واپس جانے کا موقع ملے. کہاں پر؟ دنیا میں. کاش ایک بار واپسی کا چانس ملے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے بیزاری دکھائیں. کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری دکھائی. یہاں کون سا سین دکھایا جا رہا ہے؟ قیامت کا. یہ قیامت کے دن سب وفاداریاں، رشتہ داریاں، محبتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی جو اللہ کے مقابل شرک کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں. آج دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پوج رہے ہیں، قیامت کے دن وہی ان کے بت، ان کے معبود ان کو پوچھیں گے بھی نہیں، اور وہاں وہ روئیں گے اور حسرتیں کریں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں جاتے، پلٹنے کا موقع ملتا تو ہم ان سے بیزاری دکھا کے آتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کر. کون سے اعمال؟ وہ جو دنیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، ان کی تسبیح پڑھتے تھے، ان کا نام جپتے تھے. ان سارے اعمال کو ان کے سامنے ایک سین کی شکل میں لایا جائے گا کہ دیکھو تم ان کے آگے کیسے ماتھا ٹیک کے پڑے ہو اور آج یہی تمہیں فائدہ نہیں دے رہے. تو ان کو اپنی پچھلی زندگی کی ساری کارکردگی کیا لگے گی؟ ایسی چیز کہ جس پر سوائے حسرت کے کچھ نہ کیا جا سکے. وما ہم بخارجین من النار،
اور وہ آگ سے نکلنے والے بھی نہ ہوں گے. وہ شرمندگی اور رسوائی اور حسرت آگ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گی. چلیے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے لیکن سزا پا کے رہیں گے، اور ان کی ساری رشتہ داریاں تعلقات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک بار موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. قیامت کے دن لیڈرز اپنے فالوورز سے اظہار بیزاری کریں گے یا ان کو بیزاری دکھائیں گے، ان سے بری ذمہ ہوں گے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی بات ماننے، اس کے پیچھے چلنے، اس کو فالو کرنے سے پہلے کان، آنکھیں، دل، دماغ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، ہمارے اندر کس چیز کا شوق پیدا کر رہا ہے، ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، ہمیں کیا دلانے کے وعدے کرتا ہے، ہمیں کس چیز سے بچا رہا ہے، کس چیز میں ڈال رہا ہے، کدھر لے جانا چاہتا ہے. دنیا میں آپ جب بھی کسی کی پیروی کریں، کسی کے پیچھے چلیں، کسی کو فالو کریں تو اچھی طرح اپنی عقل سے کام لیں کہ یہ جا کہاں رہا ہے. مثلا آپ سڑک پر چل رہے ہیں، کیا ہر چلنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے آپ؟ عقل مند انسان ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتا. مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو جو بھی آپ کے آگے، مثلا ایک گاڑی آپ کو بہت پسند آ گئی، بہت خوبصورت گاڑی، اس کا رنگ بہت اچھا، تو آپ کہتے ہیں مجھے گاڑی بہت اچھی لگی، چلو اس کے پیچھے لگتے ہیں. آپ اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے 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 لے جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہو. آپ کا کتنا وقت ضائع ہوگا، کتنا سرمایہ ضائع ہوگا، کتنی محنت ضائع ہوگی بے سوچے سمجھے کسی کو فالو کرنے پر، صرف اس شوق میں کہ وہ گاڑی دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی. تو ہر خوبصورت نعرے اور ہر خوبصورت سلوگن اور ہر خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے چل پڑنا چاہیے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں ہے نا. تو جو لوگ آنکھیں بند کر کے دنیا میں دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں لے جا کہاں رہا ہے، پہنچائے گا کہاں، ایسے لوگ دنیا میں ہی ہوش میں آ جائیں. عام طور پر لیڈرز کس کس چیز کے نعرے لگاتے ہیں، کس چیز کا لالچ دلاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کا کتنا بھلا چاہتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، یا وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی کے بھی پیچھے لگنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ ہمیں لے جا کہاں رہا ہے، اس کی باتوں اور اس کی تعلیمات اور اس کے سلوگن سے ہم پہنچیں گے کہاں، اور وہاں ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری مدد کون کرے گا. چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے پیچھے چلیں یا دین کے اعتبار سے. چلے دنیا میں تو کوئی آپ کو کسی بھی کھڈے میں گرائے تو ہو سکتا ہے دو چار اور مل کے وہاں سے نکال لیں. یہ نہیں پتا کہ دوسرا بھی اٹھا کے معلوم نہیں کہیں اور گرائے. ہو تو یہی رہا ہے نا ہمارے ساتھ. لیکن دین کے معاملے میں خاص طور پر ہمیں بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. کسی کا بھی جب دین کے معاملے میں کوئی سبق سنے، لیکچر سنے، تقریر سنے، درس سنے، واز سنے، وٹ ایور، کوئی خوبصورت سے خوبصورت سرمن سنے، تو اس میں ایک چیز تلاش کیا کریں کہ اس ساری بات کا نتیجہ کیا ہے، یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی کریٹیکلی دیکھا کریں یہ کیا سکھانا چاہتی ہیں، کدھر لے جانا چاہتی ہیں، کیا چیز ہمارے اندر ڈالنا چاہتی ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، کیا غرض ہے. آنکھیں اور کان کھول کے اس کو اینالائز کیا کریں. تو کوئی بھی ہو، تو جو بھی کوئی ریلیجس لیڈر ہو یا ریلیجس ٹیچر ہو، اس میں ایک بات ضرور تلاش کیا کریں کہ وہ آپ کو اللہ کی محبت دے رہا ہے یا دنیا کی محبت دے رہا ہے، وہ آپ کو کنفیوژن کی طرف لے جا رہا ہے یا کلیئرٹی آف تھاٹ کی طرف لے جا رہا ہے،
وہ آپ کو شک میں مبتلا کر رہا ہے یا یقین کی طرف لے جا رہا ہے؟ کیونکہ صحیح عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت دے، ان کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے، ان کی سوچ کو حقیر چیزوں سے اٹھا کر بلند چیزوں کی طرف لے جائے. اور جہاں آپ کو یہ نہ ملے اور اس کے برعکس یہ ملے کہ اللہ کی محبت کی بجائے کسی انسان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کسی خاص نظریے کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص شخصیت کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص بزرگ کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص جماعت کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص گروہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو وہاں ذرا سا رک کے سوچئے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے، دین اصل میں کیا ہے؟ کسی انسان کا وفادار بننا یا کسی گروہ کی وفاداری؟ ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، الٹا وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے. ہم نے کب کہا تھا ہماری بات مانو، ہم نے کب کہا تھا ہماری کہی ہوئی لکھو، ہمارے پیچھے چلو. اور چونکہ وہ اللہ کی طرف نہیں اللہ سے دور لے گئے ہوں گے وہ لیڈرز، لہذا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی بجائے دور لے جا رہا ہو تو سمجھیے کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں، ہمارا دشمن ہے. اب وہاں کیا ہوگا کہ عذاب سامنے آ جائے گا. اس وقت فالوورز بےچارے بہت پچھتائیں گے، حسرت سے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ واپس جا سکتے دنیا میں، ایک دفعہ پلٹتے، ہم بھی ان سے بیزاری دکھاتے، ہم بھی ان کے نعرے لگانے کی بجائے اور ان کو سر آنکھوں پہ اٹھانے کی بجائے ان کی ایک دفعہ تو خوب خبر لیتے کہ یہ ہمیں کس رستے پہ لے گئے. لیکن اس وقت واپسی نہیں ہے، اس وقت کوئی واپسی نہیں. اس لیے آج سنبھلنا ہوگا، آج اپنا فائدہ دیکھنا ہوگا. کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں، کسی کی بھی خاطر، نہ میری خاطر نہ کسی اور کی خاطر. اپنی فکر خود کریں. اللہ نے جو عقل دی ہے، جو ضمیر دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، اسے استعمال کر کے حق اور باطل کا فرق معلوم کیا کریں. ورنہ ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سن کے ان سے مروب ہو جاتے ہیں، کہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، ادھر کے ہو جاتے ہیں، کہیں تیسری جگہ جاتے ہیں، ان کی کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ ہی سچ لگتا ہے، سبھی ٹھیک لگتا ہے. نہیں، معیار کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ دین کی تعلیم میں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ دین کی یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی کس کام کے لیے چاہیے؟ انسانوں کا بننے کے لیے نہیں، اداروں کا بننے کے لیے نہیں، جماعتوں کا بننے کے لیے نہیں، گروہوں کا بننے کے لیے نہیں، شخصیتوں کا بننے کے لیے نہیں، اللہ کا بننے کے لیے. ٹٹول کے سچے دل سے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیے کہ میرے اندر اللہ کا قرب کتنا بڑھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.